اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مقصود تک نہیں پہنچاتا کہ جو اپنے حد سے گزر جانے والا، جھوٹ بولنے والا۔ اسی طرح حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھنے والا اور نماز پڑھنے والا اور یہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ ایک یہ کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، ایک نشانی یہ ہے کہ جب بھی بولے تو جھوٹ بولے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ وہ کہ 3 نشانیاں حدیث میں بیان کی گئی کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، سچ بات نہیں بولتا، اگرچہ وہ سنجیدگی کے ساتھ ہو یا مذاق میں ہو، کسی بھی صورت۔ اسی طرح جب اس کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہر خصلت میں ڈھل سکتا ہے، ہر خصلت اختیار کر سکتا ہے، لیکن 2 کام نہیں کر سکتا، جھوٹ اور خیانت نہیں کر سکتا۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ سے بچنا اور سچ کو لازم پکڑنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہو میرے سے۔ لیکن شریعت مطہرہ نے ضرورت کے موقع پر کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جس میں توریہ اور تعریض کی گنجائش دی، ایسے ظلمانہ الفاظ استعمال کرنا، ایسے گول مگول سی بات کہنا کہ جو صراحتاً جھوٹ پر تو مبنی نہ ہو، اس لیے کہ وہاں بھی صراحت سے جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن ایسی بات کہہ دینا کہ جو ظلمانہ قسم کا بات ہو اور گول مگول سی بات ہو، تو اس بات کی گنجائش۔ مثال کے طور پر 2 بندوں کے اندر صلح کرانا ہے، تو اس صلح کرانے کی صورت میں اگر وہ تیسرا آدمی اس کے بیچ کوئی تھوڑا سا جھوٹ موٹ کا سہارا لے لے، کوئی ظلمانہ بات استعمال کر لے ان کے درمیان تاکہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ایسی بات ان کے سامنے کوئی کہہ دے کہ بھئی ایک کے پاس جائے کہ وہ تمہارے لیے بھلائی کی بات کرتا، حالانکہ ایسا نہ ہو، یا دوسرے کے پاس جائے کہ وہی وہ تو آپ کا بھلا سوچتے ہیں۔ پھر اس قسم کی ایسی باتیں کہنا جو اگرچہ جھوٹ ہے، لیکن اگر وہ صلح کرانے کی نیت سے کر رہا ہے، خیر کی نیت سے کر رہا ہے، تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی۔ اسی طرح اگر جنگ کا موقع ہے تو جنگ کے موقع پر بھی اگر اس طرح کچھ جھوٹ سے سہارا لیا جائے تو اس بات کی گنجائش ہے کہ دشمن کو یہ باور کرا جائے کہ ہم فلاں جگہ سے حملہ کریں گے، لیکن اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ سے حملہ کیا جائے، تو یہ بھی اگرچہ بظاہر جھوٹی بات ہے، لیکن شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے تاکہ دشمن کو دھوکہ لگ جائے۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے الحرب خدعۃ، یہ جو جنگ ہے یہ دھوکہ بازی کا نام ہے، اس میں دشمن کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور دھوکے سے اس پر وار کیا جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان آپس میں خوش کرنے کے لیے اور آپس میں محبت کو قائم رکھنے کے لیے اگر ایک دوسرے کو کوئی ایسی کوئی بات کہہ دے جو بظاہر جھوٹ پر مبنی ہو، لیکن اس سے ان کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے، تو اس بات کی اجازت ہے۔ مثلا شوہر بیوی سے کہہ دے کہ محترمہ آپ سے بہت محبت ہے، میری محبت آپ پر تمام ہے، تو اگرچہ دل میں محبت اتنی نہیں ہے، لیکن اس کو خوش کرنے کے لیے اگر وہ اس طرح بات کہہ دے تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگلے کو خوش کرنے کے لیے اس طرح ظلمانہ قسم کے الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح بیگم اگر اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے تو مطلب یہ کہ میاں بیوی کے لیے بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اگرچہ وہ صراحتاً جھوٹ بولنا
اس میں بھی بالکل صاف صاف جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے. زومانہ قسم کے الفاظ استعمال کرنا، ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جو صراحتاً جھوٹ پر بھی مبنی نہ ہو اور مقصود بھی حاصل ہو جائے، ایسے الفاظ جس کو بالفاظ دیگر کہتے ہیں نا، گول مگول سی بات کہنا. آگے بات سمجھ میں. تو اس طرح اس موقع پر بھی شریعت نے اجازت دی ہے، گنجائش ہے اس بات کی. اسی طرح اگر جان بچانے کا جان جانے کا خطرہ ہو تو جان بچانے کی صورت میں اگر اس طرح کوئی جھوٹی موٹی بات کہہ دی جائے تو اس طرح گنجائش ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے یا اگلے کی جان بچ جائے. تو جان بچانے کی صورت میں اگر اس طرح گول مگول سی بات کہہ دی جائے تاکہ وہ بچ جائے اور اس کی جان بچ جائے تو پھر اس کی بھی اجازت ہے. لیکن اس میں بھی صراحتاً جھوٹ بولنا، بالکل صاف صاف جھوٹ بولنا یہ بھی جائز نہیں. ایسی بات کہنا کہ گول مگول سی بات ہو، مقصود بھی حاصل ہو جائے اور گناہ بھی نہ مل جائے. تو ان مواقع پر شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اس طرح کام کر سکتے ہیں. لیکن جھوٹ صراحتاً بولنا اور جھوٹ کی عادت بنا لینا یہ کبیرہ گناہ ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے.